بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیاست کی ہنگامہ خیزیوں میں مریم نواز کو آئی ایم ایف کے خلاف بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور ساتھ خبر یہ ہے کہ مریم نواز پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، وہ کہاں جا رہی ہیں، کیسے جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں۔ بڑی اہم معلومات ہیں، لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے کل کا سارا ہنگامہ خیز دن، جس میں زمان پارک پر کیا بیتی، کیا ایکشن ہوا، پولیس نے کیا کیا، اور زمان پارک سے چلنے والے عمران خان صاحب موٹر وے سے ہوتے ہوئے کہاں رکے، کیوں رکے، کس سے ملے، اور پھر فائنلی انہوں نے عدالت میں پہنچ کر کیا کیا، اور عدالت نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور عمران خان صاحب کا اب کیا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو کل دو چیزیں ہوئیں، ایک تو عمران خان صاحب اپنے گھر سے نکلے لاہور زمان پارک سے اسلام آباد کچہری میں، وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی پیشی کے لیے، پتہ نہیں پلاننگ ان کی کیا تھی، بہرحال وہ اس کے لیے نکل پڑے، جلوس ان کے ساتھ تھا، لوگ ان کے ساتھ، وہ ہے نا، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو ان کے ساتھ ایک مناسب سی تعداد لوگوں کی تھی، بلکہ کیونکہ ایک بڑی تعداد تھی جو وہاں پر ان کے ساتھ جمع تھی، اور وہ رواں دواں تھے اسلام آباد کے لیے۔ لگ یہ رہا تھا کہ وہ ٹائم پر پہنچ جائیں گے اور عدالتی ٹائم کے اندر وہ عدالت میں پیشی ان کی ہو جائے گی، لیکن پلاننگ شاید کچھ اور ہی تھی۔ اور پھر راستے میں ایک انٹرچینج پر چکوال کے قریب جب عمران خان صاحب موٹر وے سے اتر گئے، اور اتر کر پھر خفیہ ملاقات ہوئی۔ اچھا، وہ میڈیا میں بھی نہیں آ سکا، لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا گیا۔ ظاہر ہے راستہ بند کرنا، روکنا بڑا آسان ہوتا ہے، چھوٹے انٹرچینج پر تو اور بھی آسان تھا۔ کچھ لوگ تو اس کے لیے کچھ تصویری شواہد بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ موجود ہیں کہ وہاں پر جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی ان کی۔ اچھا، لیکن تمام سورسز کے پاس یہ خبر نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس خبر ہے۔ میرے خیال میں فیض حمید صاحب کا اس طرح سے ملنا بہت ضروری نہیں تھا، وہ خفیہ طریقے سے کہیں بھی آ سکتے ہیں، وہ لاہور بھی آ سکتے ہیں۔ کالے شیشوں والی گاڑیاں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، جن کو پتہ چلے گا ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے فیض حمید صاحب مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی کو پتہ نہیں چلے گا، خان صاحب کے گھر کے اندر، اور بس ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی ٹون تبدیل ہوگی، پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ میں جو جا رہا ہوں وہ صرف پیشی کے لیے نہیں ہے، میں ان کا مقصد لوگوں کا، حکومت کا، یا جو بھی مجھے پیش کرا رہے ہیں، ان کا مقصد میری عدالت میں پیشی نہیں ہے، بلکہ وہ مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، عدالتی فیصلے کے مطابق گنجائش نہیں تھی ان کی گرفتاری کی فوری طور پہ، بہرحال ان کا خیال یہ ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے مزید بعد میں اضافہ کر دیا، ان کا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کر کے، اگلا سٹیپ جو ہے ان کا کہ یہ مجھے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں، یہ بھی ان کا شور مچ گیا، لیکن میں اس کے باوجود عدالت میں جا رہا ہوں، اور لوگوں کو اپنی وہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر جو وہ پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، نڈر قسم کے ہمارے رہنما، جنہیں کوئی ڈر نہیں لگتا، جنہیں کسی سے خوف نہیں ہے، جنہیں اپنی زندگی کا بھی خوف نہیں ہے، وہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے پروگرام اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اور پھر ان کی گاڑی کو اجازت تھی وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تک جانے کی، وہ وہاں پہلے تو ان کے سیکیورٹی گارڈز کی وجہ سے مسئلہ آیا ٹول پلازا پر ہی، پھر وہاں پر پہنچ گئے، سارے جھگڑے کرتے، خیر پولیس نے انہیں روکا، انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پر شیلنگ کی گئی۔ اچھا، کمال اب یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ پولیس پر شیلنگ کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ شیل، آنسو گیس کے شیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا وہ جی بی کے گورنمنٹ جو ہے انہیں پرووائڈ کر رہی ہے، گلگت بلتستان کی؟ اچھا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوگی، اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بڑا خوفناک اور خطرناک عمل ہے۔ بہرحال اس حوالے سے وفاقی حکومت نے بھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ کیا کارروائی کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن ان کی پولیس عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اور اب جو آنسو گیس کے شیل فائر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے وہ تحقیقات ہو جائیں گی، وہ تو سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بہرحال پولیس پر پتھراؤ بھی ہوا، آنسو گیس بھی فائر کیے گئے، اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، اور پھر کرتے کراتے عمران خان صاحب احاطے میں پہنچ گئے، اور احاطے میں پہنچ کے انہوں نے کہا جی میں تو اندر نہیں آ سکتا، میری حاضری یہیں سے لگائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پیشی ہو گئی، بس کافی ہے۔ اور پھر حاضری کا مسئلہ تھا، حاضری اصل میں عمران خان صاحب کہیں بھی ریکارڈ پر نہیں لانا چاہتے کہ وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کارروائی آگے چلے۔ تو ایک تو فرد جرم لگنے کا معاملہ ویسے ہی کینسل ہو گیا، وہ 30 تاریخ تک چلا گیا، عدالت بڑی مہربان ہے، ان کی اب فرد جرم کی کارروائی جو ہے مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر ان سے حاضری لگوانے کی بات تھی، اچھا ایک کاغذ پہ سائن ہونے ہیں، لیکن مطلب قانون اور آئین کی تو ایسی کی تیسی بھیجنا ضروری ہے، وہ فائل غائب ہو گئی ہے۔ جو عمران خان صاحب کے وکیل لے کے چلے تھے
ایس پی کو تو کٹ شٹ پڑ گئی شاید، اور ان سے وہ لے لی گئی، اور پھر عمران خان صاحب کے وکیل کے پاس تھی اور وہ چلے گئے. مطلب کیا کمال ہے. ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، اور جو کلیم یہ کرتا ہے کہ ملک میں قانون کی اجارہ داری ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. وہ اپنی پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت میری مرضی کی جگہ پر آئے، میں عدالت میں نہیں آؤں گا، عدالت فلاں جگہ پر آئے. عدالت آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ عدالت میں نہیں جانا چاہتا، وہ کہتا ہے میں کمپاؤنڈ میں پہنچ گیا ہوں تو سمجھے میری حاضری ہوگی، مجھے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں اچھا سائن کر دے، تو وہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کی قانون کی حکمرانی یا قانون پسندی ہے. اور پھر ان کا رونا یہ ہے کہ مجھے مار دیں گے، مجھے پکڑ لیں گے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے. او بھائی جان آپ کے خلاف کیسز ہیں 100 کے قریب، 100 بھی ہو جائیں گے پورے اگلے چند دنوں میں، تو وہ کس نے بھگتنے ہیں؟ اور وہ اسی آئین اور قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں جس آئین اور قانون کے ساتھ آپ نے 3.5 سال حکومت کی ہے، جس میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی آپ کے پاس اتھارٹی تھی، جو چاہتے آپ کرتے. آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی لیجسلیشن کی کوشش نہیں کی. ہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے وہ فوجیوں کی مدد سے، آئی ایس آئی کی مدد سے، جنرل فیض حمید کی مدد سے جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں کام کروا لیا، بجٹ پاس کرا لیا، آرمی چیف کو ایکسٹینشن دلوانی تھی وہ کر لی. اس طرح کے سارے کام آپ کر سکتے تھے، لیکن کوئی ایسی لیجسلیشن جس کے ذریعے لوگوں کو بھی تحفظ ملتا اور آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے کوئی کام ہوتا، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، بہرحال نہیں دینی تھی. اچھا وہ ادھر چلے گئے تھے، وہاں پہ جو ہنگامے فساد سب کچھ ہوتا رہا وہ اپنی جگہ تھا. یہاں لاہور میں زمان پارک پہ پولیس نے ریڈ کر دیا. ان کا جی ہم آ گئے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. اچھا ویسے حقیقت تو یہی ہے کہ وہ نو گو ایریاز تھے جہاں پر پولیس اور رینجرز ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکی. 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، مطلب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے یا وہ سمن کی تعمیل کے لیے جب وہاں پر آئے ہیں 14 تاریخ کو، پولیس اور پھر رینجرز بھی آگے، گھر کے اندر نہیں انٹر ہو سکے. تو اور نو گو ایریاز کیا ہوتے ہیں جہاں پر ریاستی اداروں پولیس اور رینجرز کو داخلے کی اجازت نہ ملے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے نو گو ایریا؟ مطلب وہاں پہ لوگ کھڑے تھے گنز لے کر، اسلحہ لے کر، اور وہ آنسو گیس اور سب کچھ جو بھی وسائل تھے، پیٹرول بم پھینکے گئے، ویڈیوز موجود ہیں، یاسمین راشد کی کال موجود ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک پولیس اور سرکار اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. اچھا اس میں عدالتوں کے بھی معاملات ہیں، عدالتوں نے بعض جگہوں پہ کارروائی سے روکا ہوا ہے، کہیں گرفتاری سے روکا ہوا ہے، کہیں مقدمات اپنے پاس منگانے کے لیے کیا ہوا ہے. ایک عجیب سا وہ ہنگامہ برپا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہونا ہے، کون کہاں سے کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. خیر وہاں پہ جو کیمپس لگائے ہوئے تھے وہ سارے اڑا دیے پولیس نے ایک مرتبہ. تو اس کے بعد شام تک کی خبریں یہ تھی کل کہ وہ دوبارہ سے پہنچ گئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان، اور انہوں نے دوبارہ کیمپ لگانے شروع کر دیے ہیں. ظاہر ہے پچھلی دفعہ پنجاب حکومت کے خرچے پر لگے تھے، اب وہ گلگت بلتستان کی حکومت یا کوئی بھی اس میں سپورٹ کر سکتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس اے ٹی ایمز بھی کافی ساری ہیں ماشاءاللہ سے. کسی نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے آزاد کشمیر کا، کسی نے کوئی اور منسٹری لینی ہے، کسی نے کل کو ٹھیکے لینے ہیں، تو اے ٹی ایمز تو موجود ہیں عمران خان صاحب کے پاس، وہ سارے انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے. تو وہ چل رہے ہیں وہاں پر. اور اس کے ساتھ پھر آج لاہور میں تو برا حال رہا. ایک خاص ایریے میں تو زمان پارک، اس کے ساتھ وہ دھرمپورہ، گڑی شاہو، اور اس طرف شملہ پہاڑی اور گورنر ہاؤس سے ہوتے ہوئے مال روڈ، پی سی کی انٹری اور نہر، یہ سارے ایریاز بری طرح سے بلاک رہے ہیں. اور شام کے بعد تو پھر پی ایس ایل بھی تھا، تو پی ایس ایل کا فائنل تھا آج، اور پی ایس ایل کا فائنل لاہور قلندرز نے جیت لیا ہے ایک مرتبہ پھر، مسلسل دوسری مرتبہ لاہور قلندرز جو ہیں وہ فاتح رہے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، تو قلندرز چھا گئے ہیں. تو بڑا خوبصورت زبردست میچ، بلکہ کافی سارے میچ بڑے زبردست ہوئے، بڑے بڑے ہائی سکور کر کے 240-42 کا سکور جو ہے وہ چیز ہوا، اور خوب چھکے چوکے لگ رہے ہیں. ایک چیز مزیدار سی، وہ اسکرین پہ پتہ نہیں ٹرک آ جاتا تھا جب کوئی چوکا چھکا لگتا تھا، مجھے لگا شاید کوئی انصاف کی قانون کی بات ہو رہی ہے، کوئی عدالتی کارروائی ہونے لگی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، وہ ٹرک آ جاتا تھا ہارن بجاتا ہوا، جھنڈے لہراتا ہوا. بہرحال پی ایس ایل اپنے اختتام کو پہنچ گیا. لاہور میں جو ٹریفک کے مسائل تھے وہ کچھ تھوڑے سے معمول پر آ جائیں گے. اس دوران میں جو ہمیشہ اور ہر جگہ ہوتا ہے بیٹنگ کا، جوئے کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوتی رہی. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں جو اس حوالے سے باقاعدہ یہ کام کر رہی ہیں وہ بڑی سرگرمی سے سامنے موجود رہی ہیں. اس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے کہ وہ کیا معاملات تھے. بہرحال ایک بڑا ایونٹ لاہور میں مکمل ہو گیا.
اللہ کا شکر ہے کہ خیر خیریت سے گزر گیا ہے، کوئی مسئلہ بڑا نہیں پیش آیا. ہاں عوام رول گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. تو وہ میچز دیکھیں، ہم نے بھی بڑا انجوائے کیا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لوگ گراؤنڈ میں بھی جا کر دیکھتے رہے ہیں. ہم لوگ نہیں جا سکے، میں نہیں جا سکا بائی چانس، موقع بھی ملا لیکن نہیں جا سکا، کچھ ایسے مسائل رہے. تو پھر آ جائیں گے، پھر یہ تو میچز چلتے رہیں گے. اس ساری چیزوں کے دوران جہاں پر زمان پارک اور یہ ساری چیزوں پہ کاروائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ تبصرے بھی ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم ان کو پکڑ لیں گے، عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیں گے. خیر انہوں نے اس میں تھوڑی سی زیادہ ایگزیجریشن تو نہیں لفظ ہو جائے گا، بونگی مارنے میں کہہ لیں، انہوں نے وہ بھی کر دی، لوگوں کو پھانسیاں لگانے کی بات بھی کر دی. اچھا اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی قانون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ قانون پر عمل نہیں ہو رہا. اور مریم بی بی بھی گرجی اور برسی ہیں. مریم بی بی تو کہہ رہی ہیں کہ ریاست کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کو پکڑنا، عمران خان صاحب کو یا کسی کو بھی، اور حکومت چاہتی تو 5 منٹ میں گرفتار کر لیتے. محترمہ چاہنے کے تو پھر بات ہی اور ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت نہیں چاہ رہی اور حکومت کب چاہے گی تو یہ بھی بتا دیں. بارہ انہوں نے ایک اہم بات جو کی ہے وہ یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے. اچھا بڑی کافی ان لاجیکل سی بات ہے، وہ جذباتی اور پاپولر سٹینس والی بات ہے کہ جیسے عوام چاہتی ہے سننا، بات عوام کے لیے اچھا لگتا ہے نا، عوام کو اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں. تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو اکانومی کا حال ہے وہ اسی لیے زیادہ برا ہوا ہے کہ ہم ٹائملی IMF کے پاس نہیں گئے ہیں. یہ حرکت پہلے PTI نے فرمائی تھی، اسد عمر صاحب نے، اور اب اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے. اور اب محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا. محترمہ کوئی حل بھی بتا دیں پھر کہ ہمیں کیسے پیسے آئیں گے اور کیسے آگے چلیں گے. خیر جو اہم خبر آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں اور وہ لنڈن جا رہی ہیں. اور وہ یہ جو کمنگ ویک ہے، آج اتوار ہے اور کل سے آنورڈ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، مطلب اگلے اتوار تک وہ لنڈن پہنچ چکی ہوں گی اور وہ وایا قطر جائیں گی. اور قطر میں ان کا ایک نائٹ کا سٹے بھی ہے، ان کی فیملی ہے، ان کے بیٹے کے سسرال ہیں وہاں پر، سیف الرحمان صاحب کی فیملی وہاں پر ہے. تو وہ سارے معاملات ہیں، ان کا تو فیملی وزٹ بھی ہوگا یہاں تک، لیکن اس کے بعد وہ لنڈن جا رہی ہیں. تو کیا صرف مشاورت کے لیے جانے کی ضرورت ہے یا لمبے عرصے کے لیے؟ کیونکہ جو ذرائع ہیں، اور ویسے تو وہ ذرائع ہیں جو PTI کے زیادہ قریب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے جا رہی ہیں اور یہ ایک لمبے عرصے کے لیے جائیں گی. اور شاید یہ اس سیٹلمنٹ کا یا ڈیل کا حصہ ہے کہ وہ بیچ میں نہیں رہیں گی، تبھی نون لیگ کو فری ہینڈ دیا جائے گا. فری ہینڈ سمجھ لیں یا کنڈیشنل فری ہینڈ، کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے چلی جائیں گی، وہ فرنٹ پر نہیں کھیلیں گی، اور باقی لوگ جو پارٹی ہے، باقی لوگ جو ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ چلیں، وہ اپنا کام پورا کر لیں اور اکتوبر تک چلیں. اور اکتوبر میں الیکشن ہوں، اس وقت تک صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی شاید پوسٹ پون ہو جائیں، وہ بھی اکٹھے ہی ہوں، تمام صوبوں کی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہی اس سال کے اختتام پر ہوں، لیکن مریم نواز صاحبہ پاکستان میں نہ ہوں. کیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس قسم کی کسی ڈیل کو ایکسیپٹ کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اگر نون لیگ کو زندہ رکھنا ہے، اگر نون لیگ کے ووٹر کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہے، اگر الیکشن میں ووٹس کے ذریعے جیت کر آنا ہے، تو پھر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا ہوگا نون لیگ کے لیے. اچھا لیکن سیاست ہے، ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے، انہوں نے اپنے انداز میں سوچنا ہے، اپنی اسٹریٹجی خود بنانی ہے کہ کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے اور کس طرح سے جیتنا ہے. تو یہ اب نون لیگ کی باری ہے کہ وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں، چوکا مارتے ہیں، چھکا مارتے ہیں، یا روک لیتے ہیں بال کو. اور بالر تو اگریسو ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے کہ مجھے مارنے لگے ہیں، مجھے گرفتار کرنے لگے ہیں. اس کو اس کا باؤنسر کھانا ہے یا اس کو اٹھا کے باؤنڈری سے باہر پھینکنا ہے. سیاست ہے، کرکٹ کی گیم تو نہیں ہے، لیکن ٹرمز کرکٹ کی استعمال ہوتی رہتی ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں بڑی خوشی سے اس کو استعمال کرتی ہیں. جو بھی ہو، سیاست کا یہ میچ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تماشائی ہیں بڑی تعداد میں 23 کروڑ پاکستانی لوگ، ان کا بھی بھلا ہونا چاہیے. ان کے چوکوں چھکوں یارکرز اور باؤنسرز کے نتیجے میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ان سب کو مل کر ایسا میچ کھیلنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی بھلائی ہو اس میں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کس رخ جاتا ہے اور امپائر اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں.